السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ یو پی میں تبلیغی جماعت کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کا حکم۔ پولیس کے اعلیٰ افسران کو اپنے اپنے اضلاع میں آنے اور جانے والوں کی تفصیلات روزانہ کی بنیاد پر پیش کرنے کی ہدایت۔ تفصیلی خبر کیا ہے، یہ کس طریقے سے کیا معاملہ پیش آیا ہے، اس کے اندر کیا حکم نامہ جاری کیا گیا ہے، انشاءاللہ پوری تفصیل میں آپ کو اسی ویڈیو کے اندر آگے بتاؤں گا۔ دوستو، آج ہے 3 نومبر 2025 پیر کا دن، اور آپ اس رپورٹ کو سن رہے ہیں محسن اسلام یوٹیوب چینل پر محمد تھانوی سے۔ چلیے اس رپورٹ کو مکمل شروع کرتے ہیں۔ یو پی میں تبلیغی جماعت کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کا حکم۔ پولیس کے اعلیٰ افسران کو اپنے اپنے اضلاع میں آنے اور جانے والوں کی تفصیلات روزانہ کی بنیاد پر پیش کرنے کی ہدایت۔ دین کی تبلیغ میں مصروف خالص مذہبی جماعت تبلیغی جماعت پر اکثر و بیشتر سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں۔ کئی مرتبہ اس جماعت کو ایجنسیوں کی تفتیش کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے، یہاں تک کہ کووڈ-19 کے وقت اس جماعت پر کورونا پھیلانے کا الزام لگایا گیا تھا۔ اب ایک بار پھر اتر پردیش انتظامیہ کی نظریں اس جماعت پر آ کر رک گئی ہیں۔ ایڈیشنل پولیس ڈائریکٹر جنرل ADG لکھنؤ زون کے دفتر سے ایک اہم ہدایت نامہ جاری کیا گیا ہے، جس کے تحت تمام سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس اور سپرنٹنڈنٹ آف پولیس کو اپنے اپنے اضلاع میں تبلیغی جماعت کے آنے اور جانے والوں کی تفصیلات روزانہ کی بنیاد پر پیش کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ پولیس کے حکم نامہ نمبر 866/2025 میں کہا گیا ہے کہ لکھنؤ زون کے ہر ضلع میں آنے والی اور دوسرے اضلاع یا ریاستوں میں جانے والی تبلیغی جماعتوں کی معلومات روزانہ صبح 8 بجے تک ریجنل آفس کے ذریعے ADG دفتر کو فراہم کی جائے۔ ہدایت میں درج تفصیلات کے مطابق رپورٹ میں یہ معلومات مہیا کرانی ہوگی کہ جماعت کس ضلع یا ریاست سے آئی ہے اور کہاں گئی ہے، جماعت کے آنے اور جانے کی تاریخ کیا ہے، جماعت میں شامل افراد کی تعداد کتنی ہے اور واپس جانے والوں کی تعداد کتنی ہے۔ اسی طرح لکھنؤ سے جانے والی جماعتوں کی نگرانی بھی رکھنی ہوگی۔ یہ احکامات ڈپٹی پولیس سپرنٹنڈنٹ سریندر ناتھ یادو ADG آفس کے دستخط سے جاری کیے گئے ہیں، جس کی ایک نقل انسپکٹر جنرل پولیس لکھنؤ اور ایودھیا ریجن کو بھی کارروائی اور معلومات کے لیے ارسال کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق اس اقدام کا مقصد تبلیغی جماعت کے بین الاضلاع نقل و حرکت پر نگرانی رکھنا اور انتظامی شفافیت کو یقینی بنانا ہے۔ غورطلب ہے کہ کورونا بیماری کے دوران مارچ 2020 میں دہلی کے نظام الدین علاقے کے تبلیغی جماعت کے مرکز میں ایک اجتماع ہوا تھا، جس سے بعد میں وبا کے ایک سپر اسپریڈر کے طور پر پروپیگنڈا کیا گیا تھا۔ اس اجتماع کے بعد وزارت صحت نے دعویٰ کیا تھا کہ اس سے تقریباً 23 ریاستوں و مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کورونا کے کیس پھیلے تھے۔ اس سلسلے میں متعدد مقدمات درج کیے گئے، لیکن بعد میں دہلی کی ایک عدالت نے 14 ممالک کے 36 غیر ملکی افراد کو تمام الزامات سے بری کر دیا۔ اس سے پہلے اگست 2020 میں بامبے ہائی کورٹ نے 29 غیر ملکی افراد اور 6 ملکی شہریوں کے خلاف درج FIRs کو کالعدم قرار دیا اور کہا کہ وہ لوگ اسکیپ گوٹس بنائے گئے تھے۔ اس طرح دیگر عدالتوں نے بھی بعد میں متعدد افراد کو بری قرار دیا تھا اور کہا کہ شواہد ناکافی تھے۔ بعض معاملات میں کہا کہ یہ افراد نشانہ بنائے گئے تھے۔ اتنے دنوں کے بعد اب پولیس کا تبلیغی جماعت کی نقل و حرکت کی نگرانی کا حکم نامہ جاری کرنا کئی طرح کے شک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ افغانستان کے وزیر خارجہ کے ہندوستان دورے کے بعد سے خفیہ ایجنسی ایک بار پھر تبلیغی جماعت کے ساتھ دیگر مسلم تنظیموں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے لگی ہے۔ وہیں دوسری جانب مولانا توقیر رضا کے قریبی کے خلاف بند کیس کھل گیا۔ اتحاد ملت کونسل IMC کے صدر مولانا توقیر رضا کے کلیدی حلیف ڈاکٹر نفیس کی پریشانیاں اس وقت بڑھ گئی ہیں جب بریلی پولیس نے وقف املاک کے ایک بند تنازع کیس کو کھول دیا ہے۔ یہ ان کی گرفتاری کے بعد 26 ستمبر کو آئی لو محمد جلوس کے دوران ہونے والے تشدد سے منسلک ہے۔ ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ پولیس نے ساجدہ بیگم کی شکایت کو دوبارہ کھولا، جس میں ڈاکٹر نفیس کے بیٹوں نعمان اور فرحان کے ساتھ 3 دیگر افراد پر وقف زمین پر ناجائز قبضہ کرنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ قلعہ پولیس اسٹیشن میں درج اس مقدمے کو پہلے حتمی رپورٹ میں بے بنیاد قرار دے کر خارج کر دیا گیا تھا۔ تاہم SSP کی خفیہ ہیلپ لائن کے ذریعے ساجدہ کی حالیہ اپیل نے سرکلر آفیسر کی طرف سے ایک نئی تحقیقات کا حکم دیا۔ ایک مقامی کارکن نے نام ظاہر نہ کرتے ہوئے اسے دباؤ کے تحت ایک مسلم خاندان کو ہراساں کرنے کا ایک آلہ قرار دیا اور اس سے پہلے کی بندش کو تبدیل کرنے کے محرکات پر سوال اٹھایا۔
عہدیداروں کا دعویٰ ہے کہ وقف بورڈ کے قانونی مشیر کی جانب سے کوئی ریکارڈ شدہ بیان نہ ہونے کے باوجود دوبارہ تحقیقات نے کچھ الزامات کی توثیق کی ہے۔ ایس ایس پی نے مزید انکوائری کا حکم دے دیا۔ اس سے مسلمانوں میں غم و غصے کو جنم دیا گیا ہے جو اسے لیڈروں کو دھمکانے کی مہم کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر نفیس اور ان کا بیٹا تشدد کے بعد عدالتی حراست میں رہے، جس کی وجہ سے مولانا توقیر رضا کی گرفتاری اور IMC کے ارکان کو حراست میں لیا گیا۔ حکام نے ڈاکٹر نفیس کی شادی ہال کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے منہدم کر دیا اور بے ضابطگیوں پر ان کی دکانوں کو سیل کر دیا۔ مقامی لوگ اس کارروائی کو مسلمانوں کے خلاف سلیکٹو قدم سمجھتے ہیں۔ IMC کے حامی راشد خان نے مسلم حقوق کے حامیوں کو نشانہ بناتے ہوئے اسے انتظامیہ کی یک طرفہ قرار دیا۔ متنازع جائیدادوں میں املی والی مسجد، نیم کی چڑھائی کے قریب 900 گز اور جیون سہائی کالونی عزت نگر میں ایک 12 بیگھہ پلاٹ شامل ہے، جس میں مبینہ طور پر ڈاکٹر نفیس کے خاندان کو کرایہ دیا گیا ہے۔ بہرحال کیس دوبارہ کھولنے کی کوئی باضابطہ وضاحت موجود نہیں ہے۔ وہیں دوسری جانب 200 سالہ قدیم مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ اجین میں واقع تقیہ مسجد کو شہید کیے جانے کے مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے حالیہ فیصلے کو چیلنج دینے کے لیے سپریم کورٹ میں ایک عرضی داخل کی گئی ہے۔ مسجد میں نماز ادا کرنے والے 13 نمازیوں کی طرف سے داخل عرضی میں شکایت کی گئی ہے کہ مدھیہ پردیش حکومت نے مہاکال مندر کی پارکنگ علاقے کی توسیع کرنے کے لیے 200 سال پرانی مسجد کو شہید کر دیا۔ عرضی گزار کے مطابق مسجد کو 1985 میں وقف کے طور پر رجسٹرڈ کیا گیا تھا اور اس سال جنوری تک گزشتہ 200 سالوں سے مسجد میں نمازیں ادا کی جا رہی تھی، لیکن جنوری میں انتظامیہ اور حکومت کی جانب سے اسے غیر قانونی اور منمانے طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ عرضی میں بتایا گیا ہے کہ اس نظام نے عبادت گاہ خصوصی التزام ایکٹ 1991، وقف ایکٹ 1995 میں اب انٹیگریٹڈ وقف مینجمنٹ امپاورمنٹ ایفیشنسی اینڈ ڈیولپمنٹ ایکٹ 1995 اور حصول اراضی بحالی اور آبادکاری ایکٹ 2013 میں منصفانہ معاوضہ اور شفافیت کا حق۔ درخواست میں مزید دعویٰ کیا گیا ہے کہ ریاست کی طرف سے زمین کے حصول کا عمل مسمار کرنے سے پہلے کیا گیا تھا۔ اجین میں تقیہ مسجد کا تنازع بنیادی طور پر مہاکلیشور مندر کے توسیعی منصوبے سے جڑا ہوا ہے۔ یہ مسجد جو تقریباً 200 سال پرانی بتائی جاتی ہے، نظام الدین کالونی میں واقع ہے۔ توسیعی منصوبے کے تحت مندر کے احاطے کو 2.5 ہیکٹر سے بڑھا کر 40 ہیکٹر سے زیادہ کیا جا رہا ہے۔ اس پروجیکٹ کا مقصد مسجد سمیت کمپلیکس کو 7 گنا بڑھانا ہے۔ اس عمل میں مسجد اور آس پاس کے 257 مکانات کو منہدم کر دیا گیا۔ مسلم فریق کا کہنا ہے کہ یہ مسجد وقف جائیداد ہے، جبکہ انتظامیہ غیر قانونی تجاوزات ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔